الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کراچی میں بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے اور زمین پر رہائشی زمینوں پر قائم 35 سے زائد شادی ہالز کو مسمار کیا گیا ہے اور یہ حکم جاری ہوا ہے، اور یہ سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کا حکم تھا جس کو محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک خواب ہے، ہر حکومت وہاں پر وعدہ کرتی رہی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں یہ عملی اقدام ہونے جا رہا ہے، اور وہ جو وعدہ تھا اب وہ پریکٹیکلی اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو 100 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے، اس میں سے 3-4 وہ چیزیں جو پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، اور وہ ہیں ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے کہ جج کو کیسا ہونا چاہیے۔ بڑی خوبصورت وہ تحریر ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 100 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، یہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے، اور پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کا اور پاکستان میں رول آف لاء کا، کہ جو اتنا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے کہ میں نے میرے جو کولیگز ہیں، ہمارے جو ایسوسیٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ یہ جو 100 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل لاء کا، اور جو ریٹ جورسڈکشن ہے 184(3) کے تحت، کانسٹیٹیوشنل جو ریٹ جورسڈکشن ہے، جس کو اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ کہا جاتا ہے 184(3), یہ اس کو سمجھنے کے لیے خوبصورت ڈاکومنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی جو 3-4 اہم چیزیں ہیں اس فیصلے کی، مزید جو پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تھا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے۔ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور خالد خورشید صاحب، انہوں نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے اراکین اور اپنی کابینہ کو ایک بل کا مسودہ ارسال کیا ہے، جس میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے آئین میں ترمیم پر ان کے تاثرات اور رائے طلب کی گئی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آف گلگت بلتستان کے نام سے ڈرافٹ بل کے ساتھ منسلک مراسلے کے مطابق وزیر اعلیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے قانون ساز جلد سے جلد اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مسودے میں 1973 کا جو آئین ہے، اس میں متعدد اہم ترامیم کی تجویز دی گئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت ملک کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں GB کی نمائندگی بھی طلب کی گئی ہے۔ مسودے میں تجویز دی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم کے ذریعے پاکستان کی قومی اسمبلی میں GB کی 4 نشستیں ہونی چاہیے، جن میں ایک خاتون کے لیے مخصوص نشست بھی شامل ہے۔ ایک اور ترمیم میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ پاکستان کی سینٹ میں جنرل نشستوں پر GB کی نمائندگی کرنے والے 2 ارکان ہونے چاہیے، جنہیں GB کے صوبائی ارکان اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے۔ بل کے مسودے میں سینٹ میں ٹیکنوکریٹس، خواتین اور اقلیتوں کی نشست کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم یہ واضح کیا گیا کہ اس حوالے سے فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ مسودے میں GB چیف کورٹ کو GB ہائی کورٹ میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار میں GB تک توسیع طلب کی گئی ہے۔ بل کے مسودے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دائرہ اختیار عبوری صوبہ GB تک پھیلے گا، جس پر سپریم اپیلیٹ کورٹ کا کام بند کر دے گی، اور GB کی چیف کورٹ کو GB ہائی کورٹ کہا جائے گا، جسے صدر کے حکم کے تحت قائم شدہ تصور کیا جائے گا۔ مسودے میں یہ کہا گیا کہ GB کے لیے ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ گلگت ہوگی۔ بل کے مسودے میں الیکشن کمیشن میں GB کے ایک رکن کو شامل کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ ECP میں ہر صوبے سے ایک ممبر سمیت 4 ممبران ہیں۔ بل میں یہ تجویز کیا گیا کہ GB سے ایک ممبر کو شامل کرنے کے بعد ECP کے 5 ممبر ہوں گے۔ تجاویز کی وضاحت کرتے ہوئے بل میں کہا گیا کہ GB کے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے عہدے کی بقیہ مدت کی تکمیل تک صدر پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ ECP کا ممبر سمجھا جائے گا۔ مسودے میں تجویز دی گئی کہ GB پبلک سروس کمیشن کے قیام تک فیڈرل سروس کمیشن آف پاکستان GB کے لیے پبلک سروس کمیشن کے طور پر کام کرے گا۔ پاکستان کی وزارت قانون و انصاف نے GB کو عبوری صوبہ کا درجہ دینے کے لیے مجوزہ قانون سازی کو حتمی شکل دی تھی، اور اسے منظوری کے لیے گزشتہ سال جولائی میں وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیا تھا، لیکن ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے باوجود
हुकूमत और अपोजिशन ने गुज़श्ता साल अगस्त में GB में होने वाले इंतखाबात से कबल बैक डोर मीटिंग्स के दौरान GB को अबूरी सूबा का दर्जा देने पर इत्तफाक़ किया था। और आप जानते हैं कि उसके हवाले से कमर बाजवा साहब से भी मुलाकात हुई थी, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी की। और ये एक देरीना मुतालबा है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ही हैं जिन्होंने ये वादा किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने टेन्योर के अंदर अंदर ये फ़ैसला करेंगे। पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में जैसे फाटा को ज़म किया गया था और एक बड़ी तरमीम हुई थी जो एक हिस्टोरिकल तरमीम थी आइन में, इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरमीम होगी वो भी इंशाअल्लाह हिस्टोरिकल होगी और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए खुशहाली लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुरंगी रोड पर वाक़ 35 से ज़ायद शादी हालों को गिराने का हुक्म दे दिया क्योंकि ये शादी हाल रिहायशी मकासद के लिए अलाट की गई ज़मीन पर तामीर किए गए। अदालत उज़्मा ने कुरंगी क्रॉसिंग के करीब वाक़ शादी हालों के मालकान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म के ख़िलाफ़ दायर की गई 2 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और फ़ैसला दिया कि ज़मीन को उसके असल रिहायशी इस्तेमाल में वापस लाना लाजमी है। गुज़श्ता साल उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब, उनकी सरबराही में जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था जिसने फ़ैसला महफूज किया था। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब के तहरीर करदा फ़ैसले में कहा गया कि शादी हाल रिहायशी प्लाटों और कब्ज़ा की गई ज़मीन पर बनाए गए थे और इनको अदालत उज़्मा के साबका अहकामात के मुताबिक मिस्मार किया जाना चाहिए। फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मेन कुरंगी रोड पर वाकई शादी हाल के मालिक थे और उन्हें यह ज़मीन मुबैना तौर पर दारुस्सलाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और लखनऊ हाउसिंग सोसाइटी कुरंगी ने अलाट की थी। अक्टूबर 2020 में मालकान को जिन्होंने ज़मीन के हकीकी ख़रीदार होने का दावा किया था उन्हें शादी हालों को खाली करने के लिए एक नोटिस मौसूल हुआ क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। फैसले में कहा गया कि चीफ़ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा की इंतज़ामी कमेटी की सरबराही उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने 17 अक्टूबर 2020 को होने वाले अपने इजलास में कमिश्नर को गैर कानूनी शादी हालों को गिराने की हदायत की थी और उसके बाद दरख्वास्त गुजारों के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और बाद में अदालत उज़्मा से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मज़ीद ये कहा गया कि इंतज़ामी कमेटी की हदायत नई नहीं है बल्कि वही है जो साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान की जानिब से 2010 में दायर की गई दरख्वास्त में अदालत उज़्मा के साबिक हुक्म के नफाज और अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जारी की गई थी। फैसले में कहा गया कि कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस अदालत को मुतल्लिका इदारों और काम करने वाले महकमों के साथ इंतज़ामी इजलास मुनक्कद करने से रोके ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि अवामी मफाद में मंजूर किए गए फ़ैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाता है और उनको फिलफौर मिसमार किया जाए। ये हुक्म जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने इसको तहरीर किया और वो जारी किया है और उनकी दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और रिहायशी ज़मीनों पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया है। दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल साहब ने जो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है उसमें यह फरमाया है कि एहतसाब के अमल के ख़िलाफ़ तनकीद को रद्द करते हुए चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जजेस को कानून के आम अमल से महफूज रखा गया है लेकिन वो दूसरे सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में एहतसाब के अलहदा या कम कानूनी मियार के ताबे नहीं हैं। उन्होंने ये बात फ़ैसले में चीफ़ जस्टिस ने कहा कि दर हकीकत इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये जो मामला है ये इंतहाई हकीकत का हामिल है कि अवामी ओहदा रखने वाले बिलखसूस आला अदालतों के जजेस जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं वो अपनी और अपनी अदालत की सालमियत और साख की हिफाजत के लिए अपने मुतल्लिका फोरम्स के सामने जवाबदेह हैं। इस फ़ैसले की जो तौसीक है उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक वो वाहिद इदारा है कि जिसके सामने पेश होना और जवाब देना आला अदलिया के जजेस की ज़िम्मेदारी है। साथ ये कहा गया कि जब इनके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन था और जो इनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ एलिगेशन था और ये कहना कि पहले कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ कर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकता है, इस वजह से कोई और इदारा कैसे कार्रवाई करता। इसी वजह से तो सदर पाकिस्तान ने वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा। तो ये कहना कि पहले कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई या सरीना ईसा के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, उनको क्यों नहीं नोटिस भेजा गया, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड मैटर था। कनेक्टेड मैटर में क्योंकि ऑनरेबल जज के ऊपर सवाल उठना था इस वजह से ये मामला
سپریم جوڈیشل کونسل میں لایا گیا اور اس وجہ سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے جو جج ہیں وہ اپنے شریک حیات اور خاندان کے افراد کے غیر واضح اثاثوں کے لیے جواب دہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جج خصوصی فورم سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جواب دہ ہے، جو آئین کی دفعہ 209 کے تحت ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات کے فیصلے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ موجودہ کیس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ لنڈن کی 3 جائیدادیں قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کے نام پر ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 2 جائیدادیں بنام 40 اوکڈیل روڈ اور 90 ایڈلیڈ روڈ سال 2013 میں اس وقت خریدی گئی جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عوامی عہدے پر فائز تھے، جبکہ یہ جائیدادیں سرینا عیسیٰ اور ان کے شوہر کے ویلتھ اسٹیٹمنٹس میں ظاہر شدہ نہیں ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا چونکہ لنڈن کی جائیدادوں کا انکشاف نہ کرنے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، ایسے حالات میں درخواست گزار جج سے ان جائیدادوں کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں سوال فطری، متعلقہ اور قانونی تھا، باوجود اس کے کہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی تیاری میں کسی بھی طریقہ کار کی کوتاہی ہوئی ہو۔ اگر کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی بھی ہے اس طریقہ کار کی، اس کے باوجود ان کو جواب دینا چاہیے تھا، اور صرف اس بنیاد پر کہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس طریقہ کار کو نہیں اڈاپٹ کیا گیا، صدر نے نہیں کیا، وزیر اعظم نے کیا، فلاں ڈپارٹمنٹ نے کیا، انہوں نے کہا کہ درخواست گزار جج سے ان جائیدادوں کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں سوال فطری، متعلقہ اور قانونی تھا، باوجود اس کے کہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی تیاری میں کسی بھی طریقہ کار کی کوتاہی ہوئی ہو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے سوال کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سروس میں ہونے کی وجہ سے درخواست گزار جج اپنی شریک حیات کے بے حساب اثاثوں کے جواب دہ ہیں۔ یہ خوبصورت فیصلہ جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تحریر کیا، چند چیزیں رہ گئی تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔